السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سجدہ سہو کے تعلق سے پہلے دو ویڈیو آ چکے ہیں۔ ایک میں یہ بتایا گیا تھا کہ نماز میں بھول کر اگر کچھ زیادہ ہو جائے، کوئی رکن زیادہ ہو گیا یا کوئی واجب زیادہ ہو گیا تو کیا کرنا ہے۔ اور ایک دوسرا ویڈیو آیا تھا کہ کچھ کم ہو جائے، یعنی ایک رکن چھوٹ گیا یا واجب چھوٹ گیا بھول سے، تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے تفصیلی بات آ چکی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اسے یقین نہیں ہے کم ہوا یا زیادہ ہوا، یقین نہیں ہے بلکہ وہ شک میں مبتلا ہے۔ اس نے 4 رکعت والی نماز شروع کی اور 3 رکعت جب پورے ہوئے، دوسرا سجدہ ہوا تو اب اسے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے کہ آیا میں نے 3 پڑھا ہے یا 4 پڑھا ہے۔ اور شک بھی ایسا ہے کہ اسے کسی ایک طرف کوئی رجحان نہیں ہے، بلکہ برابر اگر شک ہو رہا ہے۔ 3 رکعت بھی اس کے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نے 50% 3 ہی پڑھا ہے اور 50% 4 پڑھا ہے۔ شک دونوں جانب جو ہے برابر ہے، کسی ایک طرف اسے جو ہے رجحان نہیں ہو رہا ہے، وہ کسی ایک طرف فیصلہ نہیں لے پا رہا ہے۔ تو ایسا اگر شک ہو جائے تو اسے کیا کرنا ہے۔ بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 571، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاته فلم يدر كم صلى 3 ام 4 فليطرح الشک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو یہ شک ہو جائے نماز میں اور وہ نہ جان رہا ہو اسے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے، 3 پڑھا ہے یا 4 پڑھا ہے، تو اب دونوں برابر ہے، کسی ایک طرف اس کا رجحان نہیں ہے۔ فلیطرح الشک، اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ شک والے رجحان کو چھوڑ دو۔ اب یہاں شک کس میں ہے کہ 3 اور 4، 3 تو کنفرم اس نے پڑھا ہی ہے، 4 میں اس کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ تو یہاں یہی مطلب ہے کہ اب 4 والی بات چھوڑ دو، جتنا کنفرم ہے تم نے 3 پڑھا ہے اسی پر بیس کرو۔ وَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْخَنَ، اور چونکہ 3 کا تو یقین ہے تو اسی کو بنیاد بنا کر کے پھر نماز پڑھ لو، چوتھی بھی پوری کر لو۔ ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، جب نماز پوری ہو جائے تو 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے، سلام سے پہلے 2 سجدے۔ اور آگے اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، نماز تو ہو گئی اس کی، اس نے سجدہ سہو کر لیا ہے، اگر یہ 1 رکعت اس نے جو بیس بنایا تھا کم پہ، اتفاق سے اگر وہ پہلے ہی 4 پڑھا تھا، اب 1 رکعت ایکسٹرا ہو گئی، 5 ہو گئی، تو یہ سجدہ سہو اس کے لیے ایک اور رکعت کے مقابل ہو جائے گا اور اس کی ایک شفع، یعنی 2 رکعت نماز ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ، اور اگر اس نے جو یہ سوچ کر کے کہ شک مجھے ہو رہا ہے تو کم پر میں بیس بنا کر نماز پوری کر لیتا ہوں، تو اس طرح سے تو اس کی نماز تو 4 ہی رکعت پوری ہوئی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو سجدہ سہو جو کر رہا ہے وہ شیطان پر ضرب ہے۔ دونوں صورتوں میں سجدہ سہو جو ہے وہ کام کی چیز ہے، نماز پوری ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اگر شک ہو اور شک میں بھی کسی ایک طرف رجحان نہ ہو
تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ کم پر، چونکہ کم کا تو یقین ہے، 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے، 3 تو یقینی ہے، 4 میں شک ہے، تو 3 کو ہی سمجھے اور 4 والے خیال کو رد کر دے، 1 رکعت اور ملا کر کے پوری 4 رکعت پڑھ لے، اور سجدہ سہو جو ہوگا اخیر میں سلام پھیرنے سے پہلے، قاعدہ اخیرہ میں جب بیٹھے گا پورا تحیات، تشہد اور درود اور دعائے معصورہ یہ سب پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے گا، ایک سجدہ کرے گا، دوسرا سجدہ کرے گا، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح سے اس کی نماز پوری ہو جائے گی پرفیکٹ۔ اور اگر شک تو ہے، لیکن شک اس میں اس کے خیال یہ آ رہا ہے کہ میں نے 4 رکعت جو پڑھی ہے اور یہ 60-70%، مور دین 50% اس کا ذہن جا رہا ہے اس کے خیال میں کہ میں نے 4 پڑھی ہے، اور 3 کا خیال کم پہ جا رہا ہے، 40% یا 30%، یعنی دونوں جانب یکساں شک نہیں ہے، کسی ایک طرف رجحان ہے جسے غلبہ ظن کہتے ہیں، اس کے گمان غالب یہ ہے کہ اس نے جو ہے 4 پڑھی ہے، اور کم گمان یہ ہے کہ اس نے جو ہے 3 پڑھی، تو ایسے میں کیا کرنا ہے؟ اس کو غلبہ ظن پر جائے، یعنی کیونکہ زیادہ گمان اس کا 4 کا ہے تو اسی کو بیس بنائے گا، 4 ہی، 3 والا خیال نکال دے گا، 4 ہی ہے، اور پھر وہ اخیر میں سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن یہاں جو سجدہ سہو ہوگا وہ سلام پھیرنے کے بعد، آخر میں بیٹھ کر تحیات اور درود، دعائے معصورہ سب کچھ پڑھنے کے بعد وہ پہلے دونوں طرف سلام پھیرے گا اور فوراً 2 سجدے کر لے گا، نماز ہو گئی۔ یہ گمان غالب میں، اور اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ایک بار نماز پڑھائے اور آپ نے 1 رکعت زیادہ پڑھا دی، اور پھر صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا نماز میں کچھ پیش آیا، یعنی کوئی حکم بدلا، ایسا کچھ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ کیا ہوا؟ تو سب نے کہا کہ صلیت کذا و کذا، آپ نے اس طرح نماز ایکسٹرا پڑھائی۔ تو اللہ کے نبی فوراً قبلہ رخ ہوئے اور 2 سجدے آپ نے کیے، اور پھر آپ نے سلام پھیرا، ثم سلم فلما اقبل علینا بوجہہ، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر یہ فرمایا انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء لنبأتکم بہ، اگر نماز میں کوئی حکم بدل جائے یا ایسا کچھ ہو، نیا کوئی حکم آئے، کوئی بات پیش آئے، تو میں خود ہی تمہیں اس کی خبر دوں گا، بتاؤں گا، لیکن ولیکن انما انا بشر مثلکم، لیکن میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بشر، انسا کما تنسا، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ لیکن پھر آپ نے یہ فرمایا وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، اگر تم میں سے کوئی اس کی نماز میں شک ہو جائے، فَلْيَتَحَرِّ الصَّوَابَ، تو وہ سوچے، تحری کرے، فَلْيُتِمُّ عَلَيْهِ، اور پھر سوچنے میں جس طرف اس کا گمان زیادہ جا رہا ہے، جو بات اسے زیادہ صحیح سمجھ آ رہی ہے، اسی حساب سے اپنی نماز پوری کرے، اور پھر سلام پھیرے، اور اس کے بعد 2 سجدے کرے، یہ دلیل ہوگی۔ اس طرح سے شک اگر ہو تو سجدہ سہو کے جو احکام ہیں اس کی یہ تفصیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔